السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب امن و ایمان کی، ایمان اور عمل کی، بلکہ ایمان کی بھی، امن کی بھی اور عمل کی بھی بہترین کیفیت میں آمین ہو۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ جب تک ایک آنکھ نظر آتی ہے تو ہم ایک منٹ، بعض اوقات اتنے آپ بیزی ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا ہوا یا نہیں اپروو کرنے کے لیے۔ تو چلے ڈیپ بریتھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ 2 آنکھیں تو نظر آ گئی ہیں الحمدللہ۔ آج ہم جو بہت ضروری دعا ہے جو ہر مہینے کے سٹارٹ میں جو ہمیں سکھائی گئی چاند دیکھنے کی دعا، تو آج انشاءاللہ وہ ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال شروع کرتی ہوں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو میں کیا کروں، سٹارٹ کروں یا نہیں کروں، کیونکہ ابھی تک مجھے آنکھ نظر نہیں آئی۔ چلے ایک دفعہ دعا میں پڑھ دیتی ہوں۔ جب بھی نیا چاند نکلتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ یہ چاند نکال ہم پر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس رب کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا چاند دیکھنے کا موقع دیا۔ اور یہ دعا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ رب کی توحید کا برملا اظہار بھی ہے، اور دعا بہت خوبصورت ہے جو مانگی گئی ہے، اور جو آخر میں کہا گیا ہے کہ چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، تو شرک کی نفی بھی کی گئی ہے، کیونکہ ہم چاند سے نہیں مانگ رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چاند و سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم رب العالمین کو ایک مانتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے ہیں۔ اگر ان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہر مہینے، بلکہ انسان کو اپنی ساری زندگی خیر و برکت والی چاہیے ہوتی ہے، امن والی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شر سے بچا رہے، ہے نا۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربینہ آپ سابقون میں سے، اولون میں سے ہوگی، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تو ہمیں ہر مہینے رب سے خیر و برکتیں چاہیے ہوتی ہیں، شر سے بچنے کی دعا ہم کرتے رہتے ہیں نا، جب بھی کوئی ہمیں موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم شروع میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی خیر و برکتیں ہم پہ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ہی نازل کریں۔ کیوں اگر ہم سنت کے حساب سے زندگی گزاریں تو ہم کہتے کہ اے اللہ اس چاند کو امن والا بنا، امان والا بنا، سلامتی والا بنا، یعنی اس پورے مہینے میں امن و امان رہے، تیری طرف سے سلامتی برستی رہے اور اسلام کی بلندی رہے اس مہینے میں، یعنی ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں جس سے آپ راضی ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ اللہ سے ایکچولی ہم مانگ رہے ہیں، یعنی ہمارا اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارے اعمال کا، سنت کے حساب سے جو رب نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا جنہیں کرنے کا، تو اللہ ہم سے وہ اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم وہ کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی جو ہے یہ آزمائشوں کا نام ہے، اور اس میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان کو بہت کم موقع ملتا ہے۔ جب کسی انسان پہ کوئی مصیبت یا آزمائش پڑتی ہے تو اس وقت وہ دعا کا خاص اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ جو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں رب العالمین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ دیکھو جب چاند نکلے، نیا مہینہ شروع ہو، تو یہ دعا مانگ لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم کیونکہ الحمدللہ رمضان آ گیا، اللہ اس کی خیر و برکتیں ہمیں نصیب فرمائے،
تو اب ہم چاند دیکھیں گے تو یہ دعا ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جب یہ دعا مانگ لیں گے تو اس کے بعد بھی ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس مہینے کو، اس میں عبادت کرنا آسان کر دے، روزے رکھنا آسان کر دے، تیرے بندوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ آسان کر دے، نرم رویہ، یعنی ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ مہینہ رمضان کا، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کریں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بھی کیونکہ بڑا اجر ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف لپکیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بالکل ہوا کمر کس لیتے تھے، ٹھیک ہے، باندھ لیتے تھے اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتے تھے ہوا کی طرح۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، اپنے پرائے کا، ٹھیک ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، سارے پوری طرح ہم نے اس میں ادا کرنے ہیں۔ ہم نے جو سنت ہے قرآن سننے کی، دورہ قرآن، اس سے قرآن سے جڑنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پوری طرح رب سے رجوع کرنا ہے، پورا فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے نا، قیام کرنے کا جو اللہ کو پسند ہے۔ اور کسی کا قول ہے کہ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح ہم رب کو رمضان میں پہچانتے ہیں نا، ہم نے رب سے دعا کرنی کہ اللہ جس طرح یہ آپ نے ایک مہینہ ہماری پریکٹس کے لیے دیا ہے تاکہ ہم پورا سال اس طرح عبادت کریں اللہ، تو ہم اسی طرح پورا سال آپ کو پہچانیں، آپ کی طرف رجوع ہمارا رہے، توجہ آپ کی طرف رہے، آپ کی عبادت کرتے رہیں اسی طرح، کیونکہ دیکھیں اس میں کیونکہ ہم کہتے ہیں نا نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، نیکیاں ہم کماتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ہمیں بڑا اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ پورا سال کریں، پورا سال کریں، آپ یقین کریں تو دنیا امن گاہ بن جائے پوری، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندہ انڈیویجول جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ وہ اگر نیکی کرے گا تو کیا ہوگا، دنیا سے ویسے ہی شر ختم ہو جائے گا، اور جو کھانا پینا رک جاتا ہے یہ بیچ کا، تو روحانی طور پہ انسان جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ سے اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان میں جو صبح شام کا جو ناشتہ اور افطار ہے ہمارا، تو یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ میں پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ہم جو پورا دن کھاتے رہتے ہیں تو اسے روحانی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں ہمارے پیٹ کو بھی آرام ملتا ہے نا۔ اور یہ جو چاند دیکھ کر دعا کرنی ہے، اور چاند دیکھ کر ہم سے کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کے روزے رکھنے، اور چاند دیکھ کر ہم نے روزے ختم کر دینے اور عید منانی ہے۔ تو ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں شامل ہونا، پھر اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب ہم سنت سے ثابت ہے، اور ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اگر پہلے دن چاند نہیں نظر آیا، بادل وغیرہ ہیں، تو دوسرے دن یہ دعا مانگ لے چاند، اور ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یہ دعا جو ابھی میں آپ کو تجوید کے ساتھ سکھا رہی ہوں، تو اسے اچھے سے آپ لوگ یاد کر لیں تاکہ یہ کبھی بھولیں نہیں، اور جب اچھے تجوید کے ساتھ آپ اسے یاد کر لیں گے تو ظاہر ہے روحانی طور پر بھی اس کا اثر ہمارے اوپر، ہمارے روح پر زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے دعا جو ہے یہ سیکھتے ہیں، میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے گا۔ اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ جب بھی چاند نکلے گا، نیا چاند، تو ہم یہ دعا مانگا کریں گے، اس سنت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اللہم ہم اللہ 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 نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اے ہے اللہ ہے، اللہم 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 اہلہ اہلہ، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اہل اہلہ علینا علینا علینا۔ اچھا آپ لوگ جب کر لیں تو اس کے لیے پھر ڈن لکھیے گا، ڈی لکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اوکے کے لیے کے لکھیے گا۔ بالیمنی 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 والایمانی والایمانی والسلامتی والسلامتی والاسلامی والاسلامی ربی 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 وربک 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 اللہ، ٹھیک ہے، یہاں سٹاپ کر دیں گے ہم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم اللہم اللہم، ہم نہیں کریں گے، ہو ہے، ٹھیک ہے، اللہم اہلہ 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 علینا علینا بالیمنی بالیمنی والایمانی والایمانی
والسلامة والسلامة والإسلام والإسلام ربي ربي وربك اللہ. ٹھیک ہے, یہاں سے یاد کر کے بالکل تجوید کے ساتھ پھر اٹھیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے, اور لوگوں میں بھی یہ بانٹے تاکہ لوگوں کو پڑھنا آئے اس دعا کا, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جو تھوڑی سی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دی ہے تو وہ ضرور لوگوں تک پہنچائیے گا کہ ہمیں کیوں یہ دعا پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اس دعا کے بعد بھی اپنے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری سنت سے ثابت دعائیں ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ اب جب نیکسٹ ٹائم میں ٹیوزڈے کو آؤں تو میں وہ دعائیں ساتھ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں نا, کہ وہ دعا, کیونکہ پورا مہینہ بھی پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, تو انشاءاللہ تو ٹیوزڈے کو وہ اس کے چاند کو دیکھنے کے بعد کی جو دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اپنے لیے, وہ دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. باقی دعائیں بھی چلتی رہیں گی لیکن وہ بھی بیچ بیچ میں وہ بھی ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان علینا بالیمن والایمان, ٹھیک ہے. علینا مدے سے کھینچیں گے, علینا 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 بالیمن والایمان والایمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام ربي ربي وربك الله اللهم اللهم الله أهله علينا أهله علينا أهله علينا بالیمن والایمان, یہ چاند نکال ہم پر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. والسلامة والاسلام اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. ربی وربک اللہ ورب ورب وربک اللہ کاللہ, اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, صحیح سے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, آج تو یو ایس اے میں تراویح ہے, کل پھر انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا, تو آپ لوگوں جو ہے پاکستان میں میرا خیال ہے آج ہمارے فرائیڈے کو روزہ ہے, تو آپ لوگوں کا شاید میرا خیال ہے سیٹرڈے کو ہوگا, ایک دن آگے ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ پھر اپنے حساب سے یہ دعا مانگ لیجئے گا, ٹھیک ہے. پہلے دن اگر نہیں نظر آیا تو دوسرے دن مانگ لیجئے گا. اللہم اللہم اہلہ علینا اہلہ اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان اہلہ اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. اچھا, جن لوگوں نے مجھے وائس میسیج کے تھرو بھیجے ہیں اپنے لیسنز وغیرہ, تو بہت زیادہ کلاسز تھیں آج, تو میں وہ سن نہیں سکوں گی, انشاءاللہ سن کے پھر میں آپ کی کریکشنز کروں گی, ٹھیک ہے. اللہ اللہم اللہم اہلہ علینا اہلہ علینا. اچھا, بعض جگہ پہ جو ہے اس کو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, مد صلہ صغرا جو ہے وہ یہاں پہ بنائے ہوئے, یعنی وہ والی الٹی پیش آپ کو نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اور میں نے زیادہ تر جو دیکھا ہے اس میں ایک پیش کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آج مجھ سے کسی نے کویسچن پوچھا تھا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں یا برحمتک استغیث پڑھیں, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جملہ, بات ختم ہو جاتی ہے, تو وہاں عربی کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث,
ٹھیک ہے، اس طرح پڑھا جاتا ہے روانی. اگر آپ کا دونوں طرح سے صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ روانی کرتے ہیں اس کے آگے بھی ہے نا آپ لوگ فاصلح لی شأنی، ٹھیک ہے، تو آپ پھر پیش کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مت رہیے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعا چھوڑ دیتے کہ یار اس طرح پڑھیں یا اس طرح پڑھیں. تو اگر آپ صرف یہ پڑھیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس طرح سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے. اتنا آتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ والا. اور آگے جو صبح شام کی دعاؤں میں ایک دفعہ پڑھنے کے لیے، تو آگے میں نے آپ کو سکھائی بھی، ادھر سے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اللہم اہلہ علینا، اہلہ علینا، دیکھیں اہلہ علینا، وہ جو مد صلہ صغریٰ کے ساتھ ہے، اور صرف پیش کے ساتھ اہلہ. یہ میں اس لیے دو طرح سے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس پہ پھر کوسچن آئے گا. ٹھیک ہے، اہلہ علینا، اہلہ علینا بالیمن والایمان، بالیمن، بازر بھی ہے اور نی ہے، ٹھیک ہے، بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ پڑھتے ہیں. اسماء ہے نا، انہوں نے سلام کیا، ان کو میں نے جواب دیا. جو بعد میں آنے والے ان سب کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام. ای کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، و باریک ہے، وا نہیں پڑھیں گے، و والاسلام کمپلیٹ رول ہوگی جہاں پہ واو ہے، جہاں ہر جگہ واو کے اوپر. ربی، ربی وربک، بو بو، وربک، وربک اللہ. ہم سوازے کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ویری گڈ، اچھا کیا. آپ لوگ جب نہیں ہوتے میں سمجھ جاتی ہوں، یا تو مغرب پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایک ہی ٹائم نا، مغرب کا وقت ہے، اور یا آپ چاند کے لیے، یہ بھی آپ نے اچھا کیا. تو چاند نظر آ گیا آپ لوگوں کو. اللہم اللہم اہل، اہل ہی ہے، ہلہ ہلہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اہلہ، اہل، اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. اچھا، مجھے آپ لوگوں نے بتایا نہیں، آپ لوگوں کو چاند نظر آیا؟ اچھا، آ گیا چاند. اچھا چلیں، ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. لیکن شروع میں جو تھوڑا بہت میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے نا، اچھا نظر آ گیا، ویری گڈ، الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے صحیح انہوں نے لگایا تھا اندازہ، کیا بلکہ کیلکولیشنز. اور الحمدللہ کل ہمارا روزہ ہے، آج رات کو ہماری تراویح انشاءاللہ گھر پہ پڑھیں گے، گھروں میں سنت زندہ کریں گے، مطلب مرد حضرات بھی انشاءاللہ. اللہم، اللہم، اللہم اہل، میں زبر ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اللہم اہلہ، اہلہ علینا، اہلہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی، اہلہ علینا بالیمن، بالیمن والایمان. اسے ایسے نہیں پڑھیں گے، یم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یمنی ول، یمنی ول نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی بو کمپلیٹ رولنگ، وربک اللہ. اے اللہ، یہ چاند نکال ہم پر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ اس چاند کو امن والا بنا دے، امان والا بنا دے، سلامتی والا چاند بنا دے. یعنی اس پورے مہینے میں امن و امان رہے، تیری طرف سے سلامتی برستی رہے اور اسلام کی سربلندی رہے. یعنی ایسے اعمال اس میں ہم کریں جس سے تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا.
اور جو آزمائشیں جو شر ہے وہ ہم سے دور کر دے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خیر و برکتیں نصیب ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ پورے سال کے لیے جب بھی مہینہ نکلے گا آپ نے یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ اس کی خیر و برکتوں سے ان دعاؤں کی وجہ سے ایک تو توحید کا برملا اظہار ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے اس میں، کیونکہ چاند کا اور ہم چاند سے نہیں مانگ رہے، چاند کا اور ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تو چلے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرے سب بچوں نے پڑھی. الحمدللہ، شکر پروردگار کا، اللہ قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اب آپ لوگ بچوں سے شیئر کیا کریں تاکہ انہیں بھی ساری چیزیں یاد ہو جائے نا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آج حفظ تھا نا میرا، تو میں کال کرتی ہوں تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں پشاور میں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ان کی 2 سال کی چچا کی بیٹی ہیں، تو اتنا 2 سال کی بچی، کوئی یقین کرے گا انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو آئین سیکھا ہے وہ سناؤ، آپ کیسے آئین جو سیکھا ہے وہ آنٹی کو سناؤ، استاذہ کو سناؤ، وہ کیسے پڑھتی ہیں. تو اس بچی نے کہا آئین، اور میں حیران رہ گئی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں بچوں کو بٹھائیں وہ فوراً پک کر لیتے ہیں، وہ اتنا خوبصورت پک کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 2 سال کی بچی، 2 سال، یعنی میں کوئی غلطی نہیں کر رہی، 2 سال کی بچی، آپ دیکھیں ماشاءاللہ. تو وہ بچوں کو بٹھائیں اس کے سامنے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے صحیح تلفظ سے جب سیکھیں گے تو بڑے ہو کے تو کیا ماشاءاللہ بنیں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو چلے اب اللہ کرے کہ آپ سے اور مجھ سے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے بہترین رمضان گزرے. بہترین، جیسے ہم رمضان میں نیکیاں کماتے ہیں اور رب کی طرف ہمارا مطلب دھیان ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے، روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں یہی دعا کریں کہ اللہ ہم پورا سال ہمیں اس طرح رکھنا، ہمیں متقی مومن بنانا، ہم اسی طرح زندگی گزارے جیسے اس ایک مہینے میں آپ ہم سے پریکٹس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعا کرنی ہے اپنے لیے، سب کے لیے. بیماری سے جو بیماریاں ہیں، جو مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں، مسلمانوں کو ہر جگہ امن نصیب ہو، جہاں جہاں ان کے لیے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے. بعض لوگوں کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، انہیں دوڑا رہے ہیں دوسرے لوگ اور وہ روزے بھی نہیں رکھ پا رہے. روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، اور انڈیا میں، کشمیر میں، جہاں جہاں آپ دیکھ لیں مسلمانوں پر سختی ہے، ان کے لیے بہت دعا کرنی ہے. اور جو ہم رمضان میں اپنے لیے عام رمضانوں کی طرح جو ہم نارمل رمضان ہمارے ہوتے تھے اس میں ہم کھاتے پیتے تھے، کوشش کریں کہ اس کو کم کر کے لوگوں میں بانٹیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، اگر ہے بھی آپ کے پاس، لیکن اپنے حصے سے جب آپ نکال کے دیتے ہیں تو اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. کپڑوں کا بندوبست کریں دوسروں کے لیے، دعاؤں کا بندوبست کریں، جو کر سکتے ہیں آپ کریں. اللہ ہم سب سے وہ قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.